دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751۔ مترجم: ابو الاعلیٰ محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق: مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 7: دعا اور تقدیر۔ یہاں یہ مشہور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس امر کے لیے دعا کی جاتی ہے، اگر وہ مقدر ہو چکا ہو تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے۔ اس کا وقوع میں آنا لابدی اور ضروری ہے، اور اگر وہ مقدر نہیں ہے تو بندہ سوال کرے یا نہ کرے، وقوع میں نہیں آئے گا۔ اس مغالطے کو ایک گروہ نے صحیح سمجھا اور دعا و التجا کو بالکل چھوڑ دیا۔ اس بنا پر یہ گروہ اس امر کا قائل ہو گیا کہ سوال، دعا، التجا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی انتہائی جہالت اور ضلالت اور گمراہی ہے۔ علاوہ ازیں اپنے مسلک میں یہ گروہ خود متناقض ہے۔ اس کے مسلک میں باہمی تضاد و تخالف پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے اس مسلک کو بطور کلی مان لیتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام اسباب کا تعطل واجب و ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مسلک کے قائل سے کہا جائے گا کہ اگر سیری و سیرابی تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ ہو کر رہے گی، تو کھائے گا یا نہ کھائے، پانی پیے یا نہ پیے، اور مقدر نہیں ہے تو ہرگز سیری و سیرابی حاصل نہ ہوگی، تو کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح اگر اولاد تمہارے مقدر ہو چکی ہے تو وہ یقیناً ہو کر رہے گی۔ اپنی بیوی باندی سے خلوت ہم بستری کرو یا نہ کرو، اور مقدر نہیں تو ہرگز اولاد نہ ہوگی، خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو۔ پھر تمہیں نکاح کی یا باندی کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلے کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ کیا اس خیال کے آدمی کو عقل مند، بلکہ عقل مند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے، جبکہ حیوانات اور چوپائے تک وہ اسباب فطرتاً مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور زندگی وابستہ ہے۔ بس ان لوگوں سے تو حیوانات اور چوپائے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کہے جائیں گے۔ یہ لوگ تو حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بعض اپنی فطانت اور زیر کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ دعا کرنا محض ایک تعبدی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو صرف اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، حصول مطلب میں دعا کا کوئی اثر و دخل نہیں۔ ان زیر اقتباء انسانوں کے نزدیک قلب و زبان سے التجا یا دعا کرنے نہ کرنے میں حصول مطلب کے لیے کوئی فرق نہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اس سے زیادہ زیر کی اور دانائی کا مدعی ہے، کہتا ہے کہ حصول مطلب و مدعا اور قضائے حاجت کے بارے میں دعا ایک علامت و نشانی کا حکم رکھتی ہے۔ کسی بندے کو دعا کی توفیق میسر آئی تو یہ اس کی حاجت روائی اور حصول مدعا کی علامت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ موسم برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھٹائیں اور سرد ہوائیں دیکھتے ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ برسات ضرور ہوگی۔ ان لوگوں کے نزدیک طاعت، عبادات کے اجر و ثواب اور کفر و معاصی کے عقاب و عذاب کا بھی یہی حکم ہے کہ طاعت و عبادات، کفر و عصیان محض اجر و ثواب، عقاب اور عذاب کی علامتیں ہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ثواب و عذاب کے اسباب نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو توڑنے سے ٹوٹ جانے، جلانے سے جل جانے، قتل کرنے سے قتل ہو جانے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتمی اسباب نہیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی ترتیب و تعلق نہیں ہے، محض ایک عادتی ربط و تعلق ہے۔ کوئی ایسا اثر اور ایسا تعلق و ربط نہیں جو بطور سبب و علت کے ہو۔ ان کا یہ قول ظاہر، عقل، شرع، فطرت اور تمام اہل عقل و بصیرت کے خلاف ہے،
بلکہ دنیا جہان کے عقل مند ارباب بصیرت ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ سائل کے بیان کردہ دونوں مسلکوں کے علاوہ اس بارے میں ایک تیسرا مسلک ہے اور وہی صحیح مسلک ہے، وہ یہ کہ امر مقدور و مقدر اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے، اور انہی اسباب میں ایک سبب دعا بھی ہے۔ کوئی امر مقدور و مقدر محض بلا سبب مقدور و مقدر نہیں ہوتا، بلکہ اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے۔ پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے تو اس سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں آ جاتا ہے، اور سبب عمل میں نہیں لاتا تو اس سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں نہیں آتا۔ مثلاً سیری و سیرابی، کھانے پینے کے ساتھ اولاد، ہم بستری کے ساتھ کھیتی اناج، زمین پر دانے بونے کے ساتھ، اور جانور کی جان نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ مقدور و مقدر ہے، اور یہی تیسری قسم صحیح اور حق ہے۔ اس تیسری قسم کے سمجھنے سے سائل محروم ہیں، اسے اس کے سمجھنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوئی۔ اس تیسری قسم کے لحاظ سے دعا و التجا ایک قوی ترین اور زبردست سبب ہے۔ پس اگر کسی امر مقدور کا وقوع دعا کے ساتھ مقدر ہے تو پھر یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں، جس طرح یہ کہنا صحیح نہیں کہ کھانے پینے اور دیگر حرکات اور اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً حصول مطلب کے لیے دعا و التجا سے زیادہ کوئی چیز مؤثر، مفید اور نفع بخش نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اس لیے اس سبب دعا کو تمام اسباب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور نہایت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ دعا اور التجا کی شرائط و آداب کے پابند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں دعا ہی کے ذریعے بارگاہ الہی میں نصرت اور امداد اور فتح و ظفر کی التجائیں کیں، اور اکثر اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے: لستم تنصرون بکثرہ وانما تنصرون من السماء۔ کثرت افواج سے تمہیں فتح حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے۔ مزید فرماتے تھے: انی لا احمل ہم العجابہ ولکن ہم الدعاء فاذا الہمت الدعاء فان الاجابہ معہ۔ مجھے اجابت دعا کی نہیں فکر ہے تو دعا کی، جب دعا کی توفیق دی گئی ہے تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہے۔ کسی شاعر نے اس مقصد کو اپنے شعر میں یوں ادا کیا: لو لم ترد نیل ما ارجو واطلب من جود کفیک ما علمنی الطلباء۔ اپنے دست سخا سے اگر میری طلب پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگنا مجھے نہ سکھایا ہوتا۔ پس جس شخص کو دعا القاء کی گئی، دعا و التجا کی توفیق عطا کی گئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ضرور اجابت دعا کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ادعونی استجب لکم، مومن 40۔ تم مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مزید ارشاد ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بقرہ 186۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ ترمذی کتاب الدعوات۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے۔ یہ آیتیں اور حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس سے دست سوال دراز کیا جائے، بندے اس سے مانگیں اور اس کی اطاعت و عبادت کریں۔
ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے تو ہمہ قسم کی خیر اور بھلائی اس کی رضامندی اور خوشنودی ہی میں ہے، جس طرح کے ہمہ قسم کی آفتیں اور مصیبتیں اس کے غضب، خفگی اور ناراضگی میں ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے: انا اللہ لا الہ الا انا اذا ردیت بارکت ولیس لبرکتی منتہا واذا غضبت لعنت ولعنتی تبلغ السابع من الولد۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اسے اپنی برکت سے نوازتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں تو اس پر لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی ہے۔ عقل و نقل، فطرت اور تمام ملل و اقوام اور پرستاران مذہب کا تجربہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا تقرب، اس کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی، بھلائی اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور اس کے خلاف عمل کرنا ہمہ قسم کے شر اور برائی کا سبب ہے۔ بس تم انعامات الہیہ اور اس کی نوازشات سے اسی قدر بہرہ ور ہو سکتے ہو اور اسی قدر اس کی خفگی و ناراضگی سے دور رہ سکتے ہو جس قدر تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے اور اس کا تقرب حاصل کرو گے اور اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ احسان و صلہ رحمی کرو گے۔ حق کا سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں ہمہ قسم کی خیر، بھلائی، بہبود و فلاح اور سرور و بہجت کو اعمال سے اس طرح وابستہ فرمایا ہے کہ جیسے جزا شرط سے یا معلول علت سے یا مسبب سبب سے وابستہ ہے، اور یہ تلازم 1000 سے زیادہ مواقع میں قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کسی تکوینی حکم یا تشریعی حکم کو کسی ایسے مناسب وصف پر مترتب فرماتا ہے جو مسبب اور سبب اور معلول و علت کا صاف صاف ثبوت پیش کرتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اعراف 166۔ پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا، جب اس میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ زخرف 55۔ پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ مائدہ 38۔ اور مرد چوری کرے اور عورت چوری کرے تو اس کے کرتوت کے بدلے میں دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ احزاب 35۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، ثابت قدم مرد اور ثابت قدم عورتیں، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی اور بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ اس قسم کی آیتیں قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حکم کو صیغہ شرط و جزا سے مربوط و مرتب فرمایا ہے: ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ انفال 29۔
مسلمانوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کر دے گا اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا جن 16۔ اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل سے سیراب کر دیتے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ہود 11۔ اگر یہ لوگ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس قسم کی آیتیں بھی قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کبھی لام تعطیل کے ساتھ اس قسم کے حکم کو نتیجہ و معلول قرار دیتا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ص 29، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ اور مثلاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بقرہ 143، تاکہ لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اور کبھی حرف کیلا سے جو تعطیل کے لیے آتا ہے حکم کی ترتیب کا اظہار فرماتا ہے، مثلاً کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ حشر 7۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ مال انہی میں دائم نہ رہے، اور کبھی باء سبب کے ساتھ۔ ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ آل عمران 182، اور یہ تمہارے ہاتھوں نے پہلے کیا اس کا نتیجہ ہے۔ بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ یونس 23، تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ بِمَا کُنتُم تَکْسِبُونَ یونس 52، تمہارے کسب کا نتیجہ ہے۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ بقرہ 61، یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اور کبھی صریح اور محذوف مفعول کے ذریعے علت و معلول کو واضح فرماتا ہے، مثلاً فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بقرہ 282۔ تو ایک مرد اور دو عورتیں جو تمہیں پسندیدہ ہوں ان کو گواہ بنا لو تاکہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین اعراف 172، قیامت کے دن تم یہ کہو گے کہ بے شک ہم اس چیز سے غافل تھے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا انعام 157، تم یہ کہو کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں ہی پر اتاری گئی تھی۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فاء سببیہ کے ساتھ حکم کو ما قبل کا نتیجہ قرار دیتا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا شمس 14۔ اس پر بھی ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے بدلے میں ان پر ہلاکت لا ڈالی اور سب کا پٹرا کر دیا۔ اور مثلاً فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً الحاقہ 10۔ بس ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اس نے بھی ان کو سخت سزا میں پکڑا۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ المؤمنون 28۔ غرض ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو جھٹلایا تو یہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہ اور اس کی مثل دوسری آیتیں ہیں، کبھی حرف لمہ سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے، مثلاً فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ زخرف 55، پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اور کبھی حرف ان کے ساتھ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات انبیاء 90، اس لیے کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین انبیاء 77،
یہ نافرمان بڑے بڑے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور کبھی حرف لولا کے ساتھ جو اپنے ماقبل کو اپنے ماں باپ سے مربوط کرتا ہے، یہ حکم ظاہر فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ صافات 143 تا 144۔ تو اگر یونس خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک کہ لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے۔ اور کبھی حرف لو سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے، مثلاً وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ نساء 67۔ اور جو کچھ ان کو سمجھایا جاتا اگر اس کی تعمیل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن حکیم اول سے آخر تک خیر و شر اور احکام تکوینی اور اوامر تشریعی کا ربط اسباب پر بصراحت فرماتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام احکام و اوامر اور مصالح و مفاسد کو اسباب و اعمال ہی پر مرتب فرماتا ہے۔ جو شخص اس مسئلے پر پوری عقل مندی اور تفقع سے کام لے گا اور اس پر کامل طور پر غور و تأمل کرے گا، اسے اس سے انتہا درجے کا نفع پہنچے گا، اس قدر کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے، اور اپنی جہالت و بے علمی، عجز و کاہلی، بے عملی، افراط و تفریط کی وجہ سے ساری طاقتیں ضائع کرنے اور قوت عمل برباد کرنے کے لیے صرف اس تقدیر پر کبھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ عاجزی، کاہلی اور بے عملی کو توکل سمجھ لیا گیا ہے، اور توکل اسی عاجزی، کاہلی اور بے عملی کا نام رکھ لیا گیا ہے۔ بلکہ کامل ترین فقیہ، عقل مند اور سمجھدار انسان وہی ہے جو تقدیر سے توڑے اور تقریر کی مقدر شدہ اخروی عقوبت و عذاب کی مدافعت مقدر شدہ توبہ و انابت اور ایمان و اعمال صالحہ کے ذریعے کرتا ہے، اور یہی وہ تقدیر ہے جس سے دنیا اور آخرت کے تمام خطرات اور تکالیف و مصائب کا مقابلہ اور مدافعت کی جاتی ہے۔ دونوں جہان کا مالک، رب اور پروردگار ایک ہی ہے، اس کی حکمت بھی ایک ہی طریقے پر کام کرتی ہے، اس کی حکمتوں اور مصلحتوں میں باہم تضاد اور تناقض نہیں ہے، اس کی ایک حکمت اور مصلحت دوسری حکمت و مصلحت سے کبھی نہیں ٹکراتی، ایک مصلحت دوسری مصلحت کو کبھی باطل اور لغو قرار نہیں دیتی۔ بس تقدیر کا یہ مسئلہ در حقیقت اس شخص کے حق میں جو اس کی قدر و قیمت جانتا ہے اور اس کے حقوق کی کما حق کا رعایت کر سکتا ہے، بڑا ہی اہم ہے اور بڑے بڑے مسائل سے بھی زیادہ شریف اور بزرگ ترین مسئلہ ہے، واللہ مستعان۔ لیکن یہاں ابھی دو اہم امور بحث طلب ہیں جن سے انسان کی سعادت و فلاح وابستہ ہے۔ اول یہ کہ انسان خیر و شر کے اسباب اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہو۔ بس انسان اس بارے میں اپنے مشاہدات کو جو دنیا میں اس کے سامنے آ چکے ہیں اور اپنے اندر باہر کے تجربات کو اور قدیم و جدید اگلی پچھلی قوموں کے حالات و واقعات کو جو اس نے تاریخ میں پڑھے اور سنے ہیں، اپنا نصیر و مددگار بنائے، اور اس بارے میں سب سے زیادہ مفید و نفع بخش قرآن حکیم ہے۔ پورے غور و تدبر سے اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن حکیم ان تمام امور کا بجمیع وجوہ کفیل و ضامن ہے۔ اس کے اندر خیر و شر کے تمام اسباب پوری تفصیل سے اور پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا رفیقہ ہے، بہن ہے، اور درجہ دوم کی وحی الہی ہے۔ جو شخص ان دونوں چیزوں میں اپنی توجہ مرکوز رکھے گا اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی اور اسے دوسری تمام چوکھٹوں سے مستغنا اور بے پرواہ کر دیں گی۔ یہ دونوں چیزیں رہنمائی اور راہبری اس طرح کرتی ہیں کہ خیر و شر اور اس کے اسباب اس طرح سامنے آ جاتے ہیں گویا انہیں جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہو۔
اس کے بعد دنیا کی قوموں اور ملتوں کی تاریخ اور اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کے حالات و واقعات پر غور کریں تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل صحیح اور درست ہے۔ تاریخ و حالات کا ہر واقعہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، اور ایسے تمام تاریخی واقعات و حالات اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ ان حالات میں آفاق و عالم میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر نشانیاں ہیں وہ رہنمائی اور راہبری کریں گی کہ قرآن حکیم بالکل برحق ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ضرور پورے فرمائیں گے۔ پس تاریخ ان جزیات و واقعات کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب خیر و شر کے ضمن میں پیش فرمائے ہیں، اور یہ ان اسباب خیر و شر کے کلیات و اصول کی تفصیل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔